کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کا مذہب دوسرا ہوتا تو دنیا آپ سے بہتر برتاؤ کرتی؟ کیا صرف مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر گناہ کا الزام آپ پر لگے؟ جب ایک ماں اپنے بچے کے ٹکڑے اٹھا رہی ہوتی ہے، جب صرف نام اور داڑھی دیکھ کر لوگ ٹیررسٹ کہتے ہیں، تو انسانیت کہاں چلی جاتی ہے؟ آج ہم بات کریں گے ان سوالوں کی جن کا جواب ہر مسلمان روز دیتا ہے، مگر سننے والا کوئی نہیں۔ 26 لوگوں کی زندگیاں چلی گئیں۔ آج کشمیر کے پہلگام ایریا میں ایک خوفناک حملہ ہوا۔ وہ لوگ جو صرف تھوڑی سی خوشی اور سکون کی تلاش میں گھومنے آئے تھے، انہیں گولیوں سے بھون دیا گیا۔ یہ حملہ صرف ایک اٹیک نہیں تھا، یہ انسانیت پر ایک کلنک تھا۔ 26 بے گناہ لوگ شہید ہو گئے اور کئی لوگ زخمی ہیں۔ حکومت نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے، لیکن اس کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان ٹینشن بڑھنے لگی ہے۔ جبکہ پاکستان نے انکار کیا ہے، بھارت کے فارن سیکرٹری وکرم مسری کا کہنا ہے کہ اس دہشت گرد حملے کے کراس بارڈر لنکیجز سامنے آئے ہیں۔ ایک ہندو کپل ٹرپ کے لیے گیا، لیکن ان کا پیار کا سفر موت میں بدل گیا۔ گولیاں چلتی ہیں، ایک جوڑی ختم ہو جاتی ہے۔ عورت نے بتایا، میرے ہسبینڈ کو سر پر گولی لگی، 7 لوگ اور زخمی ہوئے۔ خدایا، کہاں پہ آپ کا بیٹا؟ کہاں پہ ہے؟ کوئی بات نہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ پریزیڈنٹ ہے وحید صاحب، یہ یونین کا پریزیڈنٹ ہے، یہ ساتھ نہیں، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں۔ میڈم آپ کوئی ٹینشن مت لیں، ہم ساتھ میں ہیں۔ ارے میڈم، یہ پریزیڈنٹ ساتھ آیا ہے، آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں کرنا، ہم ساتھ میں۔ آپ کو کسی کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے کیا دیکھا ہے یہاں پہ؟ بولے نا مجھے۔ کیا بولتے بھیل پوری کھانے سے میرا پتی سائیڈ میں تھا، ایک انسان ہے، اس نے اس کو گولی مار دی یہاں پہ۔ اس نے بولا کہ شاید مسلم نہیں ہے، اس نے اس کو گولی مار دی۔ نہیں، آپ ٹینشن مت لو۔ اب بیٹا آپ یہاں پہ رہو، ہم ساتھ میں۔ میڈم، یہ جو وحید صاحب ہے پریزیڈنٹ، آپ ٹینشن مت لو، میرے پتی کا بچہ لو، ہم بچا دیں گے، کوئی بات نہیں۔ بہت پلیز بھگوان دب سے من یہ ڈیزائن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بچا دیں گے، آپ ٹینشن مت لو۔ میں آ رہا ہوں۔ میں کہاں پہ آپ کا یہ ہسبینڈ؟ کیا ہوا اس کو؟ کیا ہوا؟ Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Just Huh? ask for help. Okay, firstly you give the head water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. ایک سروائیور نے کہا، ہمیں ٹینٹ میں چھپتے دیکھا اور پوچھا تم مودی کو سپورٹ کرتے ہو، پھر میرے والد اور رشتہ داروں کو گولی مار دی گئی۔ یہ اٹیک ایک ایسے ایریا میں ہوا جو صرف پیدل یا گھوڑے کے ذریعے ہی اسیسیبل ہے۔ وہاں کوئی روڈ نہیں تھی، صرف ایک کھلا میڈو جہاں لوگ نیچر کا لطف اٹھانے آئے تھے، لیکن موت ان کے انتظار میں تھی۔ ایز ویڈنسڈے تمام باڈیز میڈیکل ایگزامینیشن کے بعد ان کے وطن بھیج دی گئی۔ کشمیر پولیس نے 2 ملین روپے کا انعام رکھا ان دہشت گردوں کے بارے میں معلومات دینے والوں کے لیے جو اس بزدلانہ حملے میں شامل تھے، لیکن ٹورسٹ پر اٹیک کرنا یہ بہت کم ہوتا ہے۔ ٹیررزم کے باوجود ایک سائلنٹ سمجھوتا تھا کہ ٹورزم کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کیونکہ کشمیر کی اکنامی ٹورزم سے جڑی ہے۔ ٹیوزڈے رات کو لوگوں کا صبر ٹوٹ گیا، لوگ سڑکوں پر نکلے، کینڈل لائٹ پروٹیسٹ ہوا، پوسٹرز اٹھائے گئے، اسٹاپ ٹیررزم۔ ٹورسٹ گھبرا گئے اور واپس جانے لگے۔ ایئر لائنز نے ایمرجنسی فلائٹس لانچ کر دی۔ پھر میڈیا چلا کے کہتا ہے مسلم ٹیررسٹ نے مارا، نہ وٹنس نہ انویسٹیگیشن، بس نام مسلم ہے کافی ہے نشانہ بنانے کے لیے۔ 26 بے گناہ لوگوں کی جان چلی گئی۔ میں یہ خاموشی برداشت نہیں کر سکتی، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ ہر بار جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے انگلی سیدھا پاکستان پر اٹھائی جائے، بنا ثبوت کے، بنا تحقیقات کے۔ انڈین لیڈر مودی نے کہا، جو بھی اس گھنونی حرکت میں شامل ہیں انہیں سزا ملے گی، ضرور ملنی چاہیے۔ ہر ٹیررسٹ کو سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو۔ لیکن پاکستان پہ یہ الزام کیوں؟ جب پاکستان کی طرف سے خود فارن منسٹری نے کہا کہ ہم اس حملے کے نقصان پر افسوس میں ہیں، ہم ہر قیمت پر انسانی زندگیوں کا تحفظ چاہتے ہیں، کیا یہ بات کچھ نہیں کہتی؟ تاریخ گواہ ہے، پاکستان اور انڈیا کے بیچ ٹینشن صرف الزامات سے نہیں لیکن غلط نیریٹو بنانے سے بھی بڑھتا ہے۔ 2019 میں بھی ایسا ہوا تھا، بنا کسی سالڈ پروف کے ایئر سٹرائکس تک کیے گئے، اور اب پھر وہی کہانی۔ مودی جی نے سعودی وزٹ بھی کینسل کیا ہے۔ ڈیفینس منسٹر نے کہا کہ یہ ریلیجیسلی ٹارگیٹڈ تھا۔ اگر یہ سچ ہے تو ہمدردی کے ساتھ ساتھ ثبوت بھی دکھائیں۔ میں چاہوں گی کہ میری آڈینس صرف جذبات نہیں، فیکٹس کو بھی سمجھے۔ مجھے ہیٹ ملے یا نہ ملے، میں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ میں کسی ملک کو بلیم کرنے سے پہلے سچائی جاننا چاہتی ہوں۔ کشمیر کی دھرتی پہ صرف خون نہیں، محبت بھی بہہ سکتی ہے، لیکن پہلے ہم سب کو نفرت کے بیج بونے بند کرنے ہوں گے۔ کشمیر ایک خوبصورت لیکن غمگین وادی ہے۔ 70 سال سے زیادہ ہو گئے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک علاقہ جس کا نام ہے کشمیر، جہاں ہر پتھر کے نیچے ایک کہانی دفن ہے، ہر پیڑ کے سائے میں ایک لاش
लाश सोई हुई है। और अब फिर एक और हमला, 26 लोग मारे गए, टूरिस्ट, बेगुनाह लोग, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का शौहर। मैं दिल से अफसोस करते हुए कहना चाहती हूँ, हर बेगुनाह की मौत पर सर झुकता है, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो। लेकिन जब हर ऐसी ट्रेजेडी के बाद इल्जाम सिर्फ पाकिस्तान पे लगाया जाए बिना किसी ठोस सबूत के, तो मैं खामोश नहीं रह सकती। इंडियन मीडिया में सिर्फ एक नैरेटिव है, पाकिस्तान ने कराया। लेकिन क्या सिर्फ कह देने से कोई गुनहगार हो जाता है? कश्मीर एक डिस्प्यूटेड रीजन है जहाँ नफरत फैलाई गई है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये सिर्फ जंग नहीं, एक सोची समझी सियासी चाल भी होती है जिसमें आम लोगों का खून सियासत के रंग में मिल जाता है। 2019 में जब इंडिया ने आर्टिकल 370 खत्म किया तो कश्मीर में मिलिट्री काफी बढ़ाई गई, कम्युनिकेशंस ब्लैकआउट हुआ, लोगों की आवाज बंद कर दी गई और फिर कहा गया सब ठीक है। तो फिर ये हमले किसने किए और क्यों हर बार किसी भी मिलिटेंट एक्टिविटी का पहला इल्जाम पाकिस्तान पे लगता है बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के? टेरर का कोई मजहब नहीं होता, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना पाकिस्तानी, ना कश्मीरी। आज हर तरफ एक नया प्रोपेगेंडा चल रहा है, मुस्लिम टेररिस्ट हैं, कश्मीरी दर्दमंद नहीं, दिखावा करते हैं, पाकिस्तान ने प्लान किया। मगर मैं पूछती हूँ, क्या आपको पता है कि कश्मीर के स्टूडेंट्स खुद डराए जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि कश्मीर के हर घर में किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई की कुर्बानियां छुपी हुई हैं? श्रीनगर से नासिर खोयमानी ने कहा, टेरर हैज नो रिलीजन, कश्मीर इज ग्रीविंग बट वी आर बीइंग डिफेम्ड। और मैं भी यही कहती हूँ, ना कोई मुसलमान टेरर का हामी हो सकता है, ना हर पाकिस्तानी दुश्मन होता है। क्या ये सच नहीं कि इस तरह के हमले सिर्फ नफरत के जहर फैलाते हैं? क्या ये भी सच नहीं कि कुछ लोग हर ऐसे वाक़े का फायदा उठाकर मजहबी फसाद भड़काते हैं? मैं किसी टेररिस्ट ग्रुप का दिफा नहीं कर रही, मैं हर उस शख्स के मुखालिफ हूँ जो बेगुनाह इंसानों का खून बहाता है, चाहे वो किसी भी मजहब, मुल्क या एजेंडा से हो। और मैं अपनी आवाज उठाती हूँ उन कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए भी जो आज भारत के हर शहर में डर के साए में जी रहे हैं, सिर्फ अपनी पहचान की वजह से। क्या हम इस दुनिया को आग में जला देंगे सिर्फ इसलिए कि हमारा मजहब या नेशनैलिटी अलग है? द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम का एक ग्रुप जिम्मेदार ठहराया गया और बिना किसी तहकीकात के पूरा पाकिस्तान और इस्लाम को दोषी बना दिया गया। मोदी जी कह रहे हैं वी विल पनिश द टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स, लेकिन सिर्फ मुस्लिम नाम देख के पूरी कौम को सजा दोगे? इस्लाम तो कहता है एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मुसलमान कैसे टेररिस्ट हो सकते हैं? आज दुनिया भर के कश्मीरी स्टूडेंट्स को, पाकिस्तानीज और मुसलमानों को टेररिस्ट कहकर निशाना बनाया जा रहा है। उनकी जिंदगी खौफ में है, ना वो कुछ कह सकते हैं, ना कोई सुनता है। इस्लाम ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंग में भी बच्चों, औरतों और गैर फौजियों को मारने से मना किया करते थे, पाकिस्तान हो या इंडिया, मुसलमान हो या हिंदू, कत्ल किसी का भी हो वो कत्ल ही होता है। और कातिल को कौम, मजहब और मुल्क से जोड़ना वो भी नफरत का काम है। जस्टिस चाहिए तो सच तलाश करो, ना कि किसी का नाम देखकर पूरी कौम को दोषी ठहरा दो। कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के लिए क्यों इतना अहम है? कश्मीर का पहाड़ी इलाका जो पूरी तरह से इंडिया और पाकिस्तान दोनों के जरिए क्लेम किया गया है, दुनिया का सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट में से एक है। हिंदू मेजोरिटी इंडिया और मुस्लिम मेजोरिटी पाकिस्तान के दरमियान इस डिस्प्यूट वाले इलाके पर टेंशंस काफी बढ़ गई हैं, खास तौर पर उस वक्त के बाद जब मोदी की सरकार ने 2019 में कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी को खत्म कर दिया और इसे न्यू दिल्ली के सीधे कंट्रोल में ले आई। अब अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान में क्या हो रहा है? जब से ये हमला हुआ है, इंडिया ने पाकिस्तान पर इसमें शामिल टेररिस्ट ग्रुप की मदद देने के इल्जाम लगाए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस कार्रवाई में अपने शामिल होने का इनकार किया है। न्यू दिल्ली ने इस्लामाबाद के साथ अपने ताल्लुकात को कम कर दिया है, एक अहम बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद कर दिया है और अपनी एक बहुत जरूरी वाटर शेयरिंग ट्रीटी में पहली दफा अपनी शामिलियत को सस्पेंड कर दिया है। इन सब के बाद पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जवाबी इकदाम अनाउंस किए, जिनमें ट्रेड को सस्पेंड करना भी शामिल था। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के नेशनल्स के वीजाज भी कैंसिल कर दिए। न्यू दिल्ली ने हमले के एक दिन बाद इस्लामाबाद के खिलाफ भी सजा के तौर पर इकदाम अनाउंस किए, जिनमें एक अहम बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद करना और पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए वीजाज को पहले से भी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करना शामिल है। इसके अलावा इंडिया ने पाकिस्तानी हाई कमीशन से मिलिट्री, नेवी और एयर एडवाइजर्स को एक्सपेल कर दिया है और पाकिस्तान की तरफ से शक किया गया कि एक और कदम था जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी में अपनी शामिलात सस्पेंड कर दी। ये एक बहुत जरूरी वाटर शेयरिंग पैक्ट है जो 1960 से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चल रहा है और दोनों मुल्कों के दरमियान काफी अहम डिप्लोमेटिक सक्सेस भी माना जाता है। इंडस रिवर सिस्टम जो पाकिस्तान और इंडिया के लिए जिंदगी के एक बहुत अहम हिस्सा है, तिब्बत से शुरू होता है और चाइना और इंडियन कंट्रोल कश्मीर से गुजरते हुए पाकिस्तान पहुंचता है। ये पानी दोनों मुल्कों के लिए वाइटल रिसोर्सेज है और ट्रीटी इसकी शेयरिंग और रेगुलेट करती है। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर फाहद हिमायो कहते हैं, डिप्लोमेटिक टाइज को डाउनग्रेड करना और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना रीजन की
اسٹیبلٹی کے لیے اچھی بات نہیں ہے. یہ نہ صرف انٹرنیشنل ٹریٹی obligation کا وائلیشن ہے بلکہ پاکستان کے لیے پانی کا رائٹ ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو مانا جاتا ہے, اور اگر اس کو سسپینڈ کیا گیا تو یہ ایک ہاسٹائل ایکشن سمجھا جائے گا. انڈیا کے مووز کے بعد پاکستان نے تھرسڈے کو ٹریڈ سسپینڈ کر دیا, اپنی ایئر سپیس بند کر دی اور انڈین ڈپلومیٹس کو ایکسپیل کر دیا. فارن منسٹری اشاق ڈار نے کہا پاکستان کا کہنا تھا انڈیا نے بار بار بلیم گیم کھیلا ہے. اگر پاکستان کے انوالومنٹ کا کوئی ثبوت ہے تو ہمیں اور دنیا کو ضرور دکھائیں. یہ حملہ کشمیر کے لیے ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان جو پہلے سے ہی نفرت تھی اس کو اور بڑھا دے گا. انڈیا اور پاکستان دونوں کشمیر کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں اور 1947 کی پارٹیشن کے بعد سے یہ ڈسپیوٹ چل رہا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان اس علاقے پر کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں اور آج بھی یہ دنیا کا سب سے زیادہ ملٹریزڈ اور ڈسپیوٹڈ ایریاز میں سے ایک ہے. پاکستان اور انڈیا دونوں کی ملٹری کیپیبلٹیز کافی بڑھ چکی ہیں اور اگر یہ سچویشن کنٹرول سے باہر گئی تو اس کا اثر دونوں ملکوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. ہم سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایسے حملے صرف اور صرف بے گناہ لوگوں کی جان لیتے ہیں. ہماری دعائیں اور تحمل کی ضرورت ہے اور صرف تبھی ہم اس سفر کو امن کی طرف لے جا سکتے ہیں. امریکہ جہاں ڈیموکریسی کا پیغام دیا جاتا ہے لیکن بومبس ڈیموکریسی بن کر فلسطین گرائے جاتے ہیں. امریکہ دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور کنٹری ہے لیکن انصاف میں نہیں, سیاست میں. اسرائیل ہر روز فلسطین پر ظلم کرتا ہے اور امریکہ اس ظلم کو فنڈنگ دیتا ہے. ہر سال $3.8 بلین اسرائیل کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ نئے میسائلز, ڈرونز اور بومبس بنائیں. جو بومبس ہاسپٹل, سکولز اور مسجد پہ گرائے جاتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں ڈیفنس ایڈ, لیکن اصل میں یہ ایڈ نہیں عذاب ہے. جب یوکرین پہ وار ہوتی ہے امریکہ آواز اٹھاتا ہے, رشیا پہ ریسٹرکشن لگائی جاتی ہے, لیکن جب فلسطین کا بچہ خون میں لت پت ہوتا ہے امریکہ صرف کہتا ہے اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. کیا صرف اسرائیل کا حق ہے زندہ رہنا؟ کیا فلسطین کا خون پانی سے بھی سستا ہے؟ جب کیمرہ ڈرون اوپر سے گزرتا ہے تو نیچے سے راک کے شہر دکھائی دیتے ہیں, گھر نہیں, صرف ٹوٹی ہوئی دیواریں, جلتی ہوئی لکڑیاں اور خون میں بھیگی ہوئی زمینیں. یہ غزہ ہے جہاں ماؤں نے اپنے بچوں کے لیے خواب نہیں قبریں بنائی ہیں. ہر طرف صرف خاموشی, صرف چیخوں کا اثر توڑتا ہے. ایک شہر جہاں زندگی تھی اب صرف موت کا سناٹا ہے. آسمان میں اچھلتا ہوا ایک اسرائیل فائٹر جیٹ جس کا نشانہ کبھی مسجد ہوتی ہے, کبھی مدرسہ اور کبھی ایک ماں کی گود. یہ جیٹ صرف ہوا میں نہیں زندگیوں کے ارمان اڑاتا ہے. یہ بوم نہیں گراتا, یہ خاندانوں کے خواب, بچپن کی مسکراہٹیں اور مبارک شادی کے خواب گراتا ہے. ہر بوم کے ساتھ ایک نئی قبر کھدتی ہے اور دنیا صرف دیکھتی ہے. وائٹ ہاؤس سے جب بھی آواز آتی ہے تو وہ صرف ایک جملہ ہوتا ہے, اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. کیا صرف اسرائیل کا حق ہے جینا؟ کیا فلسطین کے لوگ انسان نہیں؟ امریکہ ہر وار میں انسانی حقوق کا چیمپئن بنتا ہے لیکن جب ظلم کرنے والا اسرائیل ہو تو ان کی زبان خاموش اور ہاتھ فل فنڈنگ کے لیے کھلا ہوتا ہے. یہ سپیچز صرف لفظوں کے کھیل ہیں لیکن ہر لفظ کے پیچھے ایک فلسطینین بچے کا چیختا چہرہ چھپا ہوتا ہے. ایک 5 سال کا بچہ کپکپاتا ہوا پوری رات بنا کھانے کے صرف اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہے جو شاید اب قبر میں سو رہی ہے. اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں, صرف درد اور سوال ہے, میرا کیا قصور تھا؟ کیا وہ بچہ ٹیررسٹ تھا؟ یہ صرف ایک معصوم روح جو صرف جینا چاہتی تھی. اس کے آنسوؤں میں دنیا کا پورا ظلم بھر گیا لیکن دنیا کے کانوں میں وہ چیخ اب تک نہیں گئی. جب بھی دنیا میں کوئی دھماکہ ہوتا ہے ہیڈ لائنز لکھی جاتی ہیں اے مسلم مین, لیکن جب وہی ظلم کوئی اور کرے تو اس کا مذہب کبھی مینشن نہیں ہوتا. کیوں؟ اسلام نے کبھی کسی کو نفرت نہیں سکھائی. قرآن کے ہر صفحے میں رحمت, صبر اور معافی لکھی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وہ عورت بھی معاف کر دی تھی جو روز ان پر کچرا پھینکتی تھی. پھر ہم کیسے قاتل ہو گئے؟ جو لوگ بچے مارتے ہیں, بوم پھینکتے ہیں, نفرت پھیلاتے ہیں, وہ مسلم نہیں ہو سکتے. وہ صرف نام کے مسلمان ہیں لیکن عمل میں اسلام سے دور ہیں. اسلام کا مطلب ہے امن, پیس, سکون, اور اصل مسلمان وہ ہے جو ہر شخص کے لیے امن کا پیغام ہو. تو پھر ہمیں کیوں صرف ایک چھوٹی مائنورٹی کے کام کی سزا دی جاتی ہے؟ کیوں ہر داڑھی والے آدمی کو ٹیررسٹ سمجھا جاتا ہے؟ کیوں حجاب پہننے والی عورت کو گھور گھور کے دیکھا جاتا ہے جیسے وہ کسی اور دنیا کی ہو؟ 2001 نیو یارک میں ٹوین ٹاورز گرے, اس کے بعد ہر مسلمان کی زندگی بھی گر گئی. بیئرڈ والا ٹیررسٹ, حجاب والی سسپیکٹ. ٹیررزم کا کوئی دین نہیں ہوتا مگر 9/11 کے بعد اسلام پر الزام لگا دیا گیا. مسجد کے دروازے بند کروا دیے گئے, مسلم عورتوں کے حجاب اتروائے گئے. مائی نیم از خان, SRK کا وہ ڈائلوگ مائی نیم از خان اینڈ آئی ایم ناٹ اے ٹیررسٹ دنیا کا سب سے پیسفل دن اسلام ہے اور دنیا کا سب سے بڑا الزام بھی اسلام ہے. ظلم یہ نہیں کہ الزام لگتا ہے, ظلم یہ ہے کہ سچ سننے والا کوئی نہیں ہوتا. ہم اسلامک ریپبلک ہیں پر صرف نام کے. فلسطین میں بوم گرتے ہیں اور ہم یہاں پولیٹیکل جوکس ٹویٹ کرتے ہیں. کیا ہماری آواز صرف
صرف کرکٹ اور الیکشنز تک ہے. مسلم ہونے کا مطلب صرف مظلوم بننا نہیں، مسلم ہونے کا مطلب ہے انصاف کے لیے اٹھنا. قرآن کی سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ایک جان کو بغیر وجہ کے قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. ایک جگہ اور ان کا فرمان ہے سورۃ الاسراء میں، اور اس جان کو نہ قتل کرو جسے اللہ نے حرمت دی ہے سوائے حق کے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. بہترین مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. اگر میں اس کنٹروورسی میں پڑی تو بات کبھی ختم نہیں ہوگی، ویڈیو مزید لمبی ہو جائے گی. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کشمیر میں جو ہوا اس کا درد ہمیں بھی ہے، لیکن پاکستان نے کچھ نہیں کیا. پوری انڈیا میں آواز اٹھتی رہی، مودی نے خود سب پلان کیا اور انہوں نے الزام ہم پر لگا دیا. ہم مسلمان ہیں، ٹیررسٹ نہیں، اور جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں وہ کسی کا مذہب نہیں دیکھتے، نہ ہندو نہ مسلم. ان کا مقصد صرف تباہی ہوتا ہے. تو ہمیں ٹیررسٹ کہنا بند کرو. ہمیں بھی عزت چاہیے، انسانیت کی طرح جینے کا حق چاہیے. That's all. Just one thing I want to say. We are Muslims and we are not a terrorist. So see you in the next video. Till then, take care. Goodbye. Yeah.